نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اس میں ساتھ عافیت کا لفظ کا اضافہ ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ تو اسی کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کنتو احفظ القرآن، کہہ رہا تھا فلما طلبت الحدیث، بس جب میں نے حدیث کو طلب کیا اشتغلت، اور میں اس میں مشغول ہو گیا، یعنی کہ میں پہلے انہوں نے وہ بتاتے ہیں کہ قرآن کو حفظ کیا، پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں حدیث میں یعنی کہ حدیث کا علم حاصل کرنا شروع ہو گیا، حدیث کو یاد کرنا شروع ہو گیا، تو اس میں مشغول ہو گیا۔ تو فسألت اللہ عز وجل، تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا، ایک سوال کیا، ایک بات کی دعا مانگی، کیا ان یمن علی بحفظہ، کہ وہ مجھ پر احسان کرے میں کہ حدیث کو بھی یاد کر لوں، کہ جیسے میں نے قرآن کو یاد کیا ہے تو اللہ آپ مجھ پر یہ بھی احسان کریں کہ میں حدیث کو بھی جو ہے آسانی کے ساتھ یاد کرنا شروع ہو جاؤں۔ اور کہتے ہیں لیکن میں نے اس دعا میں یہ الفاظ نہیں بولے تھے ولم اقل فی عافیہ، لیکن میں نے یہ نہیں بولا تھا کہ عافیت کے ساتھ، یعنی بس یہ دعا کی کہ اللہ مجھ پر حدیث کو یاد کرنے کے بارے میں جو ہے مجھ پر احسان فرما دے۔ تو وہ کہتے ہیں لیکن عافیت کا لفظ آتا، تو کیا ہوا فما حفظتہ الا فی السجن والقیود، تو کہتے ہیں تو لہٰذا اس کا یہ اثر ہوا کہ میں نے پھر حدیث کو کہاں پر یاد کیا، جیل میں اور قید میں، بیڑیوں میں، یعنی کہ جیل کی حالت میں، قید کی حالت میں مجھے حدیث کو یاد کرنے کا موقع مل گیا۔ تو فَإِذَا سَأَلْتَ اللَّهَ حَاجَةً فَقُلْ فِي عَافِيَةٍ، لہٰذا وہ نتیجہ یہ نکالتے ہیں، ہمیں یہ نصیحت یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا، کسی حاجت کا، کسی چیز کا، کسی ضرورت کا سوال کرو، اللہ سے مانگو، تو ساتھ یہ کہو فی عافیہ، کہ اللہ عافیت کے ساتھ، اے اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ لہٰذا ہم جب صحت مانگتے ہیں اللہ سے علم مانگتے ہیں، اللہ سے روزی میں اضافہ مانگتے ہیں، یا اولاد مانگتے ہیں، یا ہم جو ہے نا خوشیاں مانگتے ہیں، تو ہم ساتھ اس لفظ کا اضافہ ضرور کریں کہ اللہ عافیت کے ساتھ، یا اللہ جی عافیت کے ساتھ ہمیں عطا فرما۔